السلام علیکم۔ اس سے پہلے فیاض محمود باجوہ، یہ جو مناظر باز مولوی ہیں، بڑے نامی گرامی، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت میں ہیں یا ان کے موقف پر ہیں، حالانکہ کتنے بڑے بڑے اختلافات سامنے آئے ہیں، چاہے ویڈیو کے استعمال کے معاملے میں ہو۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے لیے ویڈیو کا استعمال یہ بالکل جائز ہے، تصویر کے حکم اور زمرے میں نہیں آتا ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کا یعنی استعمال یہ بہت ضروری ہے۔ فیاض محمود باجوہ کہتے ہیں نہیں، یہ ایک برائی ہے، اس طرح یہ ویڈیو جو جائیں گے تو خواتین دیکھیں گی، یہ تو اس طرح کا اس کا ایک مزاج ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کے سوال و جواب کے اوپر بھی اس نے کافی اعتراضات کیے کہ ہم ان کو آن نہیں کرتے، اپنے سر نہیں لیتے ہیں۔ پھر سب سے بڑا جو اختلاف اور جو شرک عقیدے والا انداز سامنے آیا ہے یہ ہے کہ کہتے ہیں بادشاہوں کے سامنے یہ جو جھکا جاتا ہے، یہ سجدہ کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور یہ گویا اللہ نے ان کی تکریم کی ہے بادشاہوں کی۔ بس صرف وہ معروف سجدہ نہیں ہونا چاہیے جو گھٹنے ٹیک کے اور ہاتھ نیچے لگا کے یا ماتھا ٹیک کے جو کیا جاتا ہے، وہ تو صرف اللہ کے لیے، باقی سجدے کی دوسری جو قسمیں ہیں وہ کسی اور کے لیے اور خاص کر بادشاہوں کے لیے مانی جائے، تو اس میں کوئی شرک کہاں سے آ گیا؟ اچھا، ڈاکٹر عثمانی کہتے ہیں جھنڈے کے سامنے جھکنا، کراٹے ماسٹر کے سامنے جھکنا، اور پیر اور مولوی کے سامنے جھکنا، اور حتیٰ کہ عید بقرعید کے اوپر ماں باپ کے جو لوگ کچھ فرمانبردار قسم کے بیٹے سمجھتے اپنے آپ کو بوسہ دیتے ہیں پاؤں کو جا کے، یہ اللہ کے غضب کو للکارنا ہے اور یہ شرک کی چیز ہے۔ تو اس طرح اختلاف اس کے کھل کے سامنے آئے ہیں۔ باقی مناظر باز صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مرنے کے ساتھ جس طرح جسم مردہ ہو جاتا ہے اس طرح روح بھی مردہ ہے، تو یہ انہوں نے عجیب و غریب فلسفے گڑھے ہیں، اب انہیں کھلتے جا رہے ہیں۔ پہلے ان کا کلپ اپنے کانوں سے سنیں اور اس کے بعد اس کے اوپر میں تبصرہ کروں گا۔ سجدہ معروف نشانی ٹکا کے سجدہ صرف اللہ کے لیے، باقی سجدے کے کئی میں نے ہیں، کھڑے بیٹھے سر کو جھکانا بھی سجدہ ہے، کوئی بادشاہ کو تعظیماً اگر ساتھ جھکا رہتا ہے تو یہ کوئی مشرکانہ فعل تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تکریم رکھی ہے۔ یہ بے ایمان ہر بندہ اٹھتا ہے اور اللہ پر الزام لگاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس طرح کی چیزوں سے۔ وہ جو شرک کی طرف لے جانے والی چیزیں ہوں، مشرکانہ فعل ہوں، اس کو اسلام کے اندر سب سے زیادہ نفرت کے انداز میں دیکھا جاتا ہے، اور جب کوئی بھی توحید کی دعوت اٹھتی ہے تو ہر طرح کے شرک اور کفر کا کلا کما کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کے جواز حرام کیے جائیں، اس کو تھپکی دی جائے۔ تو میں حیران ہوا ہوں، اور اس سے بڑی حیرانگی ہے کہ چپ لگ گئی ہے مختار فتح والے کو، چپ لگ گئی۔ اب کیا کروں؟ اب کس طرح میں اپنے اس حضرت صاحب کا دفاع کروں؟ اب بھی کرو نا، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں گھیر رہا ہے کہ کہاں تک کرو گے، اب ذرا کر کے دکھاؤ۔ اس انداز سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہے، بندے کو سوچنا چاہیے جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہو۔ تو ادھر دوسرا ابھی کل کلپ ایک آیا ہے وہ سعید احمد کا، وہ محمد حنیف کے اس شرک کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، وہ بے ایمان اس کا دفاع کرنا شروع ہو گیا ہے، اور ہمارے عبدالعزیز صاحب کو کہتا ہے کہ آپ سمجھے نہیں، آپ سمجھے نہیں، تم سمجھے ہو، تم سمجھے ہو جس طریقے سے نا، یہ اسی طرح سے سمجھے ہو تم قرآن کو، جس طرح اشرف علی تھانی سمجھا تھا، جس طرح محمود الحسن سمجھا تھا، ڈاکٹر اسرار سمجھا تھا، مودودی سمجھا تھا، جتنے یہ مشرکین مسلک پرست فرقے پرست جس طرح سمجھے ہیں نا، تم ان سے کم نہیں ہو، بلکہ وہی، اور بلکہ ان سے بدتر ہو، کیونکہ اللہ نے تم لوگوں کو ایمان کی سمجھ دی تھی اور ایمان کی خوبیاں بھی محسوس ہو گئی تھیں، اس کے بعد دانستہ جان بوجھ کے تم لوگوں نے اس کو بدلی کیا ہے اور اس کا رخ تبدیل کر دیا ہے۔ سارے مجرموں نے، یہ 9 ہے ٹوٹل 9 ہے، 10واں ان کے اوپر وہ گنڈا ہے، بالکل جیسا سورہ نمل کے اندر آتا ہے کہ 9 گروہ تھے، بالکل اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے، فساد برپا کرتے تھے، اور ایک عورت ان کے اوپر حاکم تھی، وہ ان کے اوپر ہیوی تھی۔ اسی طریقے سے سارے سب نے مل کے محمد حنیف کو تھپکی دی ہے، اور یہ آپس میں یہ تھپکیاں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، مشرک قوم کو شرک کی تھپکیاں دے رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ حیرت ہوتی ہے، منور سلطان نے 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کی تقریر کی، اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے دیکھو لی اور لہو، دیکھو ملتے جلتے، اندازہ لگاؤ، لی اور لہو ملتے جلتے ہیں،
بھائی وہ لی جو آ رہی ہے وہ جس انداز سے وہاں اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے، یوسف علیہ السلام کا وہ قول نقل کیا، اس کا جواب جو یعقوب علیہ السلام نے دیا ہے 6 نمبر آیت کے اندر، اس طرف جاتے ہی نہیں ہے بےمان، اس طرف جاتے ان کو موت پڑتی ہے، موت پڑتی ہے. جس طرح گدھا نہیں اگر اس کو ٹرک میں لوڈ کرنے لگو تو کس طرح پیچھے کھینچتا ہے، وہ جاتا ہی نہیں ہے جدھر لے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کو. بالکل یہی حال ہے اس کا، سعید احمد کا، انیس الدین کا، اختر بیگ کا، یعقوب علی کا، فیاض محمود باجوہ کا، اور یہ عبید الرحمان احمد، یہ سارے اسی کے چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. قاری خلیل الرحمان ہو، چودھری اشرف ہو، عبد الجبار ہو، اور عتیق الرحمان ہو، مہاراجہ کوٹ والا، سارے، اور کتنے اور ہیں جن کو چپ لگ گئی ہے. یہ چاہے اشرف کشمیری ہو، ارشد ظفر ہو، شمیم صدیقی ہو، چپ لگ کے ان کو، سارے مجرم ہیں، یہ بہت بڑے مجرم ہیں ایمان کے، یہ غدار ہیں سارے کے سارے. انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ وہ کھلواڑ کھیلا ہے، ورنہ یہ ایمان خالص کے اوپر اگر قائم رہتے، توحید کے اوپر قائم رہتے، اللہ ان کو بڑے درجات دیتا. انہوں نے صبر نہیں کیا، بے صبروں نے، بزدلوں نے اور نہ مردوں نے. لومڑی کی طرح ٹیں ٹیں انہوں نے کرنا شروع کر دیا، بکری کی طرح میانا شروع ہو گئے ہیں. یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے. یہ دین اسلام یہ تو مجاہدوں کا دین ہے، جو مردوں کا دین ہے. ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دائی اٹھائے ہیں. تو الحمدللہ ایمان کے شمع کو بجھنے نہ دیں گے. ہمارے ساتھی برابر کفر میں طاغوت کر رہے ہیں، ہر کفر، ہر طاغوت کا سر کچل دیتے ہیں ہمارے ساتھی. الحمدللہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے ایسی اللہ نے ان کے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا کر دی ہے کہ یہ برداشت ہی نہیں کرتے ہیں شرک اور کفر کو. کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہوئی، کلی ہاتھ میں آ گیا. چھوٹے اور بڑے کا لحاظ کیے بغیر جب تک دعوت آگے نہیں آئے گی کوئی خیر نہیں آ سکتی. السلام علیکم. او بھائیو غور کرو، یہ مناظر باز کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ پر الزام لگا رہا ہے کہ اللہ نے یہ تکریم رکھی ہے، اور صرف کہتا ہے وہ معروف سجدہ، وہ جو ماتھے سے کلیئر کر دیا، ایک ایک چیز کلیئر کر دیا، اب اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی ہے، اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی ہے. کہ کہتا ہے وہ جو ماتھا ہاتھ نیچے ٹکا کے وہ سجدہ، وہ صرف اللہ کے لیے، باقی دبا کے چلو یہ نہیں، باقی جو مرضی کرتے جاؤ، شرک ہوتا ہی نہیں ہے. اور جتنی بھی یعنی اس معروف سجدے کے علاوہ کتنی سجدے کی قسمیں ہیں، تو یہی تو سارے کہتے ہیں، سارے بریلوی مشرک اسی انداز سے کہتے ہیں، اور عمران خان بھی یہی کہتا ہے. تو یہ بلکہ وہ سب سے زیادہ، یہ جو اس جماعت کے اندر یہ شرک ہے سجدہ تعظیمی کا، اس سے سب سے زیادہ خطرناک الفاظ یہ فیاض محمود باجوہ کے ہیں. اور اب پتہ چلتا ہے یہ کیوں شروع میں اس نے وہ تحریر لکھوائی تھی کہ سجدہ اگر اللہ کو مان لیا جائے اور بس صرف لاہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف لے جائے. اس میں سب کے دستخط موجود ہیں، یعقوب علی کے، بدر الزمان صدیقی کے، شفیق کے، سب ہیں اس کے اندر مجرم، یہ سرفراز کے. اور سنا ہے کہ بدر صاحب کے بچے ٹھنڈیاں بھرتے رہے کہ پتہ نہیں ہمارے ابا نے کیوں کر دیے، ابا نے کیوں کر دیے. اب پتہ چلا ہے کیوں کر دیے. جس طرح آپ اس کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے، اس طرح وہ بھی جا کے یعقوب علی اور سرفراز کی چھتری کے نیچے جا کے بیٹھے تھے. بہت منع کیا تھا ان کو کہ ان فریبکاروں کی طرف نہ جاؤ، اگر تمہارے کوئی اختلافات ہیں محمد حنیف کے ساتھ تو وہ دوسرے طریقے سے ختم کرو. لیکن اپنی اپنی قسمت کی بات ہے بھائی، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. یہ بہت خطرناک الفاظ ہیں فیاض محمود باجوہ کے. اور دیکھیں بالکل ضد ہیں، الٹ ہیں. جس طرح وہاں ویڈیو کے معاملے میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ جائز ہے، اسلام اور ایمان کے لیے جائز ہے اس کا استعمال. اور یہ کلپ سننے کے بعد فیاض محمود باجوہ نے کہا یہ برائی ہے، یہ برائی ہے. اس طرح مقابلہ کیا ہے اس نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا. اور یہاں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں شرک کی چیز ہے، الفاظ بھی وہی بولے ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب شرک نہ بولتے نا پھر انہوں نے یہی کہنا تھا کہ اچھا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ نہیں جھکنا ہے کراٹے ماسٹر کے سامنے، مولوی پیر کے سامنے نہیں، شرک تو نہیں کہا نا جی، وہ کوئی عقیدے کی خرابی تو نہیں کہا نا، یہ اس طرح کہتے ہیں. لیکن وہاں ڈاکٹر صاحب کے الفاظ ہے شرک ہے، یہ شرک کی چیز ہے. تو دوسری جگہ وہ جس طرح قاری خلیل الرحمان کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے عقیدے کی خرابی کہا ہے نا، اس کا ایمان خراب کہا ہے نا، یہ تو نہیں کہا شرک ہے. تو اندازہ لگائی ان کا فہم دیکھو، اور ان کا فہم دیکھو علم کے اور پہاڑوں کا.
سہیل خان کہتا ہے کہ اصل میں یوسف علیہ السلام نے جو ہے نا وہ مصیبتیں بہت اٹھائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروا کے اس کا ازالہ کر دیا. تو بتاؤ مفتی صاحب، بھائیوں نے تو چلو اذیتیں دی تھی، والدین نے کون سی اذیتیں دی تھی یوسف علیہ السلام کو؟ والدین نے تو پیار کیا تھا، محبت کی تھی، ان کی یاد میں روئے تھے. ان سے سجدہ پھر کیوں کروایا گیا؟ ذرا بتاؤ نا حضرت صاحب، بتاؤ ذرا. تو اس انداز سے ان کی ساری جو خرابیاں ہیں، ان کے دماغ کی خرابیاں، ان کے فہم کی خرابیاں، یہ سامنے آ گئی. الحمدللہ مالک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے اس معاملے میں ہم سب بھائیوں کا اس طرح نہ صرف شرح صدر کر دیا ہے، بلکہ ہمارے جتنے یہ مخالفین ہیں، یہ اللہ کے دشمن، ان کے چہرے سامنے لایا ہے کہ دیکھو میرے بندو، ان کا فہم کتنا ناقص ہے، ان کا علم کتنا مشرکانہ ہے. تو ان کے لیے دل کے اندر، جس کے لیے ذرا برابر دل میں جگہ ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے.